تیر جسم مبارک کو ہرا سکتا ہے لیکن حق کو کبھی ہرا نہیں سکتا، اور اسی حق کا نام حسین ابن علی ہے۔ آج ہم کربلا کی جنگ کی وجہ جانیں گے، اور ایسی بھی کیا وجہ ہوگی کہ ایک پیاسے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آئیے تفصیل میں جانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ کیا تو امام حسن ابن علی علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھا لی۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے جب ذمہ داری اٹھائی، اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھائی۔ یہ وہی تو حسین ہے جو علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ عنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ وہی معاویہ ابن سفیان کی وفات کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ تم ذمہ داری جب ہی اٹھا سکتے ہو میرے بعد جب تمہیں بیعت مل جائے۔ لیکن اس بیعت میں سب سے زیادہ ضروری بیعت پتہ ہے کس کی تھی؟ سوچئے کس کی ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی۔ امام حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل جو ان کے کزن تھے انہیں کوفہ بھیجتے ہیں۔ کوفہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہاں کا ماحول دیکھ پائے، کہ جان پائے کہ وہاں کا ماحول سب ٹھیک ہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام بھی وہاں پہ جا سکے، کیونکہ وہاں کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے ہیں۔ تو جب مسلم ابن عقیل وہاں پہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے ان کا بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا تھا۔ تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے۔ یہ بات یزید کے کانوں میں پڑ گئی۔ اب یزید ایسے تو شان بیٹھنے والا نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن زیاد یہ اتنا کرول تھا نا کہ اس کے اندر رحم نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ کوفہ آ گیا، اس نے وہاں کے لوگوں کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا اور سب کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، ان کے خلاف کیا۔ کچھ لوگ جو تھے، کچھ اصلی حسینی تھے جو ان کے خلاف نہیں ہوئے کہ چاہے تم جتنے بھی ظلم ستم کر لو ہم امام حسین کے خلاف نہیں ہوں گے۔ باقی سب جو تھے مولا حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا، انہیں اوپر چھت سے نیچے پھینکا گیا اور وہ ان کی شہادت ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے کیونکہ انہیں خط ملا تھا مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ لوگ انہیں ملتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ جو مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور جو کوفہ کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ امام حسین علیہ السلام واپس جانے کو سوچتے ہیں، لیکن مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور ان کے کچھ ساتھی، خاص جو ساتھی تھے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، بیویاں بھی اس قافلے میں ہوتی ہیں۔ تو جو ان کے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوفہ جانا چاہیے، ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلتی ہے تو وہ حر ابن یزید جو یزید کا ہی بیٹا ہے اسے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حر ابن یزید پوری فوج کے ساتھ جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور انہیں جو جگہ تھی، ایک بہت ریگستان تھا وہاں پہ، پورا کوئی نہیں تھا دور دور تک۔ ایک دریا تھی جس کا نام دریا فرات ہے، نہر فرات جسے کہتے ہیں، وہ تھی، باقی پورا ریگستان تھا، وہ گھیر لیتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اب 3 شرطیں رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ 3 شرطیں کون کون سی تھیں۔ پہلی تو شرط یہ تھی کہ یزید سے آمنے سامنے بات کرنے دے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جنگ کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یا تو پھر انہیں وہ واپس جانے دیں سعودی عرب، یا تو تیسری چیز یہ تھی کہ اس کے آس پاس کے علاقے میں ہی جانے دیں۔ جب یہ بات عبداللہ ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ تینوں باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔
اب امام حسین علیہ السلام کو وہیں پہ رکنا پڑتا ہے اور جنگ کی تیاری ہونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جنگ نہیں لڑنا تھی، لیکن وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے ہی تیار تھے۔ پانی جو تھی وہ بند کر دیا گیا تھا، کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے۔ اور تو پھر عباس علمدار علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پانی بھرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں۔ جب مولا عباس علمدار علیہ السلام پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو مشک میں پانی بھرتے ہیں۔ پانی سامنے تھا، وہ پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پیا، کیونکہ وہ جب پانی کو دیکھ رہے تھے نا تو انہیں ان کی پیاری سکینہ سلام اللہ عنہ یاد آئیں، ان کی بھتیجی یاد آئی، پیارے پیارے سب بچے یاد آئے، سب لوگ یاد آئے، اس لیے وہ پانی پیتے نہیں ہیں اور مشک میں بھر لیتے ہیں کہ تیر جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھ پہ لگتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں لگتا ہے، ہاتھ بازو میں لگتا ہے، جب بازو میں لگتا ہے پھر دوسرے بازو میں لگتا ہے، ان کے پورے جسم مبارک میں تیر لگتا ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے صرف ایک چیز کہنا چاہیں گے، نہ پیاس حق کو ہرا سکی، نہ تلواریں حوصلہ توڑ سکیں، سر قلم ہو گئے لیکن سچ کا پرچم نہ جھکا، سر قلم ہو گئے لیکن سچ کا پرچم نہ جھکا، اور جب تک انصاف اور وفا کا ذکر رہے گا، یا عباس ابن علی آپ کا نام روشن رہے گا۔ لبیک یا عباس، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے بیٹوں، اپنے عزیز کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ان ظالموں نے یہاں تک کہ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر علیہ السلام تک کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ بہت رو رہے تھے، پیاسے تھے، تو مولا حسین انہیں پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے، اور ان لوگوں نے علی اصغر علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ جب واپس وہ خیموں میں آئے تو بیویاں خوش ہو گئیں، وہ سوچنے لگیں کہ علی اصغر علیہ السلام تو رو رہے تھے، لگتا ہے پانی پلا دیا گیا ہے اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ لیکن جب مولا حسین نے انہیں بتایا تو پھر ظالموں نے، ایک کہتے ہیں نا کہ ستم کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے تو ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ حر ابن یزید، انہوں نے سوچا کہ میرے پاس ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، انہوں نے جنت کو چنا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو چنا، اور مولا حسین کے لیے وہ شہید ہو گئے، انہیں شہید کا مرتبہ مل گیا۔ اور ایسے ہی کرتے کرتے 10 تاریخ آ گئی۔ اب امتحان کا وقت آ گیا تھا، اب وہ وقت آ گیا تھا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا کہ نانا کی امت کے خاطر شہید ہوں گے، آج اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، یہ وہی 10 تاریخ ہے جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک طرف 4000 کا لشکر اور ایک طرف حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اکیلے کھڑے ہیں۔ سوچو، ایک طرف تو پوری یزید کی سینا اور ایک طرف حسین ابن علی اکیلے کھڑے ہیں، اور کیسا زمانہ پلٹا ہے کہ آج پوری کائنات حسین کو پکارتی ہے، ان کی غلام ہے اور یزید پہ لعنت بھیجتی ہے۔ یہ شان ہے مولا حسین کی۔ 10 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کر دیا۔ اس کے بعد میں خیموں کو جلا دیا گیا، بیویوں کو کوفہ لے جایا جا رہا تھا۔ وہی کوفہ والے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے، انہوں نے پھر سے دغا کی۔ جب حضرت علی کے ٹائم پہ بھی انہی لوگوں نے دغا کری تھی، اور آج تو انہوں نے اتنی بڑی دغا کری کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ضرورت تھی تب کوئی آگے نہیں بڑھ کر آیا۔ اب یہی بیویاں جو تھیں کوفہ لے جائی جا رہی تھیں، اور کوفہ کے لوگ اتنے شرمندہ تھے کہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کہ جب میرے بھائی حسین کو تمہاری ضرورت تھی تب تم لوگ کہاں پہ تھے؟ لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس سمے کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پہ رکھ کے
عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا۔ اس لعنت اللہ نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے سر میں ماری، ہونٹ پہ، آنکھوں پہ۔ تو ایک صحابی، ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ بولتے ہیں خوف کرو، یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ کملی والے ان کے لب چومتے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہیں دوسری طرف بیویوں کو بندی بنا کر یزید کے محل میں لے جایا گیا۔ یزید نے نہ شمر کو، نہ عبیداللہ ابن زیاد کو، کسی کو سزا نہیں سنائی، کچھ بھی نہیں کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا اور جو بیویاں تھیں ان کو رہا کر دیا۔ اب بیویاں پھر سے واپس آ گئی تھیں اپنے گھر میں، سب کچھ لٹا کر وہ پہنچ گئی تھیں،